بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل امین اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب کیوں؟ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کو دیکھا کہ بہت لمبی عمریں ہوئی ہیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ اس کی تلافی کے لیے یہ رات یعنی شب قدر مرحمت فرمائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جو 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس پر رشک ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ شب قدر کے فضائل۔ جو شخص شب قدر کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے یقین کے ساتھ عبادت میں گزارے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر میں جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، اور وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شب قدر کا تعین۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب اسے رمضان کی 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ اکثر روایات میں بلا تعین رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم ہے، اور یہی سب سے بہتر ہے۔ شب قدر پوشیدہ رکھنے میں حکمتیں۔ اگر شب قدر کو ظاہر کر دیا جاتا تو کم ہمت لوگ اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیتے اور دیگر راتوں میں عبادت کا اہتمام نہ کرتے۔ اب لوگ آخری عشرے کی 5 راتوں میں عبادت کی بھرپور سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ جس طرح اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ ہے، اسی طرح اس میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ معاصی کے بغیر نہیں رہتے۔ شب قدر متعین ہو جانے کی صورت میں بھی اگر ان سے معصیت سرزد ہو جاتی تو شب قدر کی توہین کا کس قدر وبال ان کے اوپر ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان مبارک کی راتوں میں فرشتوں کے سامنے اپنے عبادت گزار بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ اگر شب قدر متعین ہوتی تو صرف ایک ہی رات لوگ عبادت کرتے۔ اب محض احتمال کی بنا پر آخری پورے عشرے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا تذکرہ بار بار فرشتوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ شب قدر کا پوشیدہ رکھنا اسی طرح ہے جیسے موت کا وقت نہ بتانا، کیونکہ اگر موت کا وقت بتا دیا جاتا تو لوگ ساری عمر نفسانی خواہشات کی پیروی میں گناہ کرتے اور موت سے پہلے توبہ کر لیتے۔ اس لیے موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ انسان ہر لمحہ موت کا خوف کرے اور ہر وقت گناہوں سے دور اور نیکی میں مصروف رہے۔ شب قدر اور اعتکاف۔ اعتکاف کا مقصد بھی دراصل شب قدر کی تلاش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی تلاش میں پورا رمضان اعتکاف کرتے، بعد ازاں آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے تک رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ شب قدر کی علامتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا، شب قدر نرمی و آسانی والی خوشگوار رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ نیز شب قدر کی صبح سورج کی روشنی بغیر شعاع کے کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ نیز اس رات کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ایسا ہموار ٹکیا کی طرح جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ شب قدر سے محروم شخص۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ساری ہی بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعی بڑا محروم ہو۔ شب قدر میں کوئی خاص اعمال، اذکار یا اجتماعی عبادت ثابت نہیں، ہر شخص اپنے طور پر نماز، تلاوت، ذکر اور مناجات میں لگا رہے۔ البتہ شب قدر کی ایک خاص دعا احادیث میں منقول ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیں۔ شب قدر پانے کا آسان نسخہ۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں اور بالخصوص طاق راتوں میں ہر رات میں درج ذیل اعمال کا اہتمام کریں۔ عشاء و فجر کی نماز با جماعت پڑھیں، کیونکہ جو عشاء و فجر با جماعت پڑھتا ہے اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس دعا کا خوب اہتمام کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کم از کم 2 یا 4 رکعت نوافل کا اہتمام کریں۔ کم از کم 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ رو کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کریں۔